محمد یا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نور کا پہلا رکوع اور 18ویں پارے کا 7واں رکوع چل رہا تھا، اور اس کی آیت نمبر 3 آج یہاں سے میں تفسیر شروع کروں گا۔ اس سے پہلے تفسیر ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ ایک سورت ہے سورہ نور جس کو میں نے نازل کیا اور اس کے احکام کو میں نے فرض کیا ہے، اور اس میں واضح آیات میں نے نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ واضح آیات کا مطلب واضح احکام۔ اب ان احکام میں پہلا حکم کیا اللہ نے بیان کیا، جو زنا کرنے والی عورت ہے یا زنا کرنے والا مرد ہے، دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کو جاری کرنے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے، یعنی تم نے یہ سزا ان کو لازمی دینی ہے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے حکام میں بتا چکا تھا کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کے 100 کوڑے نہیں ہیں، بلکہ بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں اور معنن متواتر ہیں۔ وہ معنن متواتر کا مطلب پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ، اور صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے نہیں بلکہ اس کو رجم ہی کیا جائے گا، اور اجماع امت بھی قرآن کی آیت ہی کی طرح ایک مضبوط اور قطعی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے کچھ فقہی احکام رہ گئے تھے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی غلام یا باندی زنا کرے تو اس کی سزا پھر 100 کوڑے نہیں ہے بلکہ اس کی سزا آدھی ہے، یعنی 50 کوڑے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ وہ غلام ہیں تو ان کو نعمتیں کم ملی ہیں، تو سزائیں بھی پھر ان کے لیے کم ہیں۔ اسی طرح جو غلام یا باندی اگر شادی شدہ بھی ہو تو بھی اس کی سزا رجم نہیں ہے، پتھروں سے نہیں مار کے ہلاک کیا جائے گا بلکہ کوڑے ہی لگائے جائیں گے ان کو۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ تیسرا مسئلہ جو اسلام میں شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے ان کی سزا رجم ہے، تو شادی شدہ کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت زنا کرے اگر اس وقت بھی اس کے نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری ہے، یا عورت کسی شوہر کے نکاح میں ہو، یا طلاق یافتہ بیوہ کا بھی یہی حکم ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ کسی بھی مرد یا عورت کی شادی ہوئی ہو اور ایک بار بھی ان کی میں ہم بستری کا عمل ہو گیا ہو تو وہ شادی شدہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ بعد میں طلاق بھی ہو جائے، چاہے عورت بیوہ بھی ہو جائے۔ تو اب اگر وہ زنا کریں گے تو ان کو رجم ہی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بار بھی، یعنی نکاح صحیح نکاح ہو اور رخصتی، یعنی میاں بیوی کے درمیان کم سے کم ایک بار ریلیشن قائم ہو چکا ہو، تو اس کے بعد پھر یہ سزا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح ان کا ابھی تک موجود بھی ہو۔ یہ چند احکام تھے جو رہ گئے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ چونکہ زنا کی برائی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا گندا عمل ہے کہ ایسے کوڑے مارے جائیں۔ اب اللہ زانی مرد کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ جو زنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، وہ نکاح نہیں کرتے مگر زنا کرنے والی عورت یا مشرک عورت سے ہی۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ دیکھیں، یہ آیت اپنے ظاہر پہ نہیں ہے۔ ظاہری مطلب تو اس کا یہی ہے کہ زنا کرنے والا مرد جو ہے وہ صرف بدکار عورت سے ہی نکاح کرے گا یا کافر عورت سے ہی نکاح کرے گا۔ اگر ہم اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں تو یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے بدکار آدمیوں کی شادی ہو جاتی ہے پاک دامن عورتوں سے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ مشرک عورت سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زانی ہے وہ مشرک عورت سے نکاح کر لیتا ہے، حالانکہ وہ تو قرآن خود ہی کہتا ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہوتا، دوسرے مقام پہ ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آیت اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو شخص زنا کا عادی ہوتا ہے نا، اس کی نیچر بتائی ہے کہ اس کی نیچر نکاح ہے ہی نہیں، اس کی نیچر ہے صرف اپنی خواہش پوری کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، گندے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی رغبت گندگی میں ہی ہوتی ہے، ان کو گندگی ہی پسند ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو زنا کے عادی لوگ ہوتے ہیں، جو زانی ہوتے ہیں، وہ ان کی رغبت گندگی میں ہی ہوتی ہے۔ اور وہ گندگی کیا ہے؟ بدکاری۔
ایک پاک دامن آدمی کو نکاح چاہیے ہوتا ہے. کیوں چاہیے ہوتا ہے پاک دامن آدمی کو نکاح؟ وہ چاہتے ہیں میری کوئی گھر والی ہو, میں برائی سے بچوں, میری اولاد ہو, ایک خاندان مجھے اور مل جائے, اور میں گھر کا سربراہ ہوں. یہ جو نکاح پہ جو ایک خوبصورت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ گھر داری ہو, میری ایک فیملی ہو, میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جایا کروں, ایک فیملی والا آدمی اچھا لگتا ہے, اور میرے پھر اولاد ہو جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے, میرا کوئی والد وارث ہو. پیغمبر جب بھی نکاح کرتے ہیں, یہ نیک لوگ جب بھی نکاح کرتے ہیں, تو ان کے پیش نظر یہ حکمتیں ہوتی ہیں. قرآن بتا رہے کہ زانی آدمی کے پیش نظر نکاح ہے ہی نہیں. زانی کے پیش نظر ہے گند میں منہ ڈالنا, بدکاری کرنا, اپنی حرام خواہش کو پوری کرنا. تو اس کے لیے زانی عورتیں اور مشرک عورتیں ہی اس کی جو یہ گندگی ہے نا, اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہیں. لہذا اگر وہ نکاح کرتا بھی ہے تو ایسے گندی عورتوں سے ہی کرے گا وہ نکاح. یعنی اس کا اصل مقصد نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, گند میں منہ مارنا ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ اس گندگی کے حصول کے لیے سامنے والی بغیر نکاح کے راضی نہیں ہوتی, کیونکہ عورت کو بہت سارے فائدے نکاح میں حاصل ہوتے ہیں, زنا میں نہیں ہوتے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ بھائی ہمیں آپ نکاح کرو گے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہو, ادروائز نہیں. تو وہ مجبوری میں نکاح کرتا ہے, لیکن اس کا پیش نظر نکاح مقصد ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے نا. تو خواہش پوری کرنے کے لیے اگر وہ نکاح کرے گا بھی تو گندی عورتوں سے نکاح کرے گا وہ. جبکہ جس کے پیش نظر اولاد ہو, اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہو, تو وہ کیا کرے گا, اس کی کوشش ہوگی بھائی میں خود جیسا مرضی برا ہوں, لیکن مجھے عورت پاک دامن چاہیے تاکہ میرا گھر چلے. وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے گی, وہ میرا خیال کرے گی. تو یعنی اس آیت کا حاصل یہ نکلا کہ گندے لوگ جو ہیں نا, ان کو گندگی میں ہی منہ مارنا ہوتا ہے. تو گندوں میں ہی وہ دلچسپی لیتے ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا, وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. اور بدکار عورتیں جو ہیں ان کی طرف رغبت صرف بدکار مردوں کو یا مشرکوں کو ہی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ گندے لوگ گندگی میں رغبت رکھتے ہیں, لیکن اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گندے لوگ تو صرف گندگی میں رغبت رکھتے ہیں, لیکن اس گندگی میں ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی رغبت رکھتے ہوں, اچھے لوگ گندگی میں بھی رغبت رکھتے ہوں اور اچھائی میں بھی رغبت رکھتے ہوں. تو اللہ نے نفی کر دی, نہ اس گندگی میں رغبت صرف گندوں کو ہی ہوتی ہے, اچھے لوگوں کو نہیں ہوتی. یعنی زانی عورت کی طرف رغبت صرف بدکار مردوں کو ہی ہوتی ہے, اچھے مردوں کو اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی. اور پچھلی آیت سے پتہ چلا کہ بدکار مرد جو ہے اس کو رغبت صرف بدکار عورتوں میں ہوتی ہے, اچھی عورتوں میں نہیں ہوتی. تو بدکار مرد کو رغبت صرف اچھی عورتوں میں ہوگی, بدکار مرد کو رغبت صرف بری عورتوں میں ہوگی, اچھی عورتوں میں نہیں ہوگی. اور بدکار عورتوں میں رغبت بھی صرف بدکار مردوں کو ہی ہوتی ہے, اچھے مردوں کو بدکار عورت کی طرف رغبت نہیں ہوتی. یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ برے لوگوں کی طرف برے لوگوں ہی کی رغبت ہوتی ہے. اور قرآن نے تو یہ بیان کیا کہ وہ انہی سے نکاح کرتے ہیں, لیکن قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ وہ بدکار ہیں تو ان کا اصل مقصد تو ہوتا ہے خواہش پوری کرنا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواہش اس کے بغیر پوری ہوتی نہیں ہے, نکاح کے بغیر, تو پھر وہ زانی عورت کو ترغیب دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مقصد گھر بسانا اور یہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ فاحش عورتیں ہوتی ہیں, وہ 20 مردوں سے منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ہم نکاح کر لیں گے اس کے ساتھ. تو اس لیے خوب سمجھ لیں اس آیت کا مفہوم کہ جو رغبت, جیسے سورہ نور کے اگلے رکوع میں آئے گا الخبیثات للخبیثین, وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے. تو رغبت کی بات ہے. باقی یہ پاسبل ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی زانی ہے لیکن اس کو اپنے زنا پر ندامت ہے اور وہ چاہتا ہے برائی چھوڑنا, تو وہ عین ممکن ہے پاک دامن عورت سے نکاح کرنا چاہے تاکہ یہ مجھ سے برائی چھڑوانے میں میری معاون اور مددگار بنے. تو اس وقت ہوگا تو یہ زانی, لیکن اس کی جو رغبت ہوگی پاک دامن عورت کی طرف نکاح کرنے میں, یہ رغبت زانی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ مسلم ہونے کے لحاظ سے, کیونکہ اس کا اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ تو برا عمل کر رہا ہے لہذا تجھے پاک دامن عورت چاہیے. تو اس وقت اس کی حیثیت زانی کی رہتی نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پاک دامن آدمی ہو, نیک آدمی ہو, لیکن وہ زانی عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہو, بدکار عورت سے, تو اس میں پھر اس کا جو نیکی ہے نا وہ نیک ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کسی اور حیثیت سے کر رہا ہوتا ہے, عاشق ہو گیا اس کے اوپر یا اور کوئی پیسوں کا مفاد ہے اس میں,
تو کسی اور وجہ سے کر رہا ہوتا ہے, تو حیثیت چینج ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہمارے بہت سے سیاسی لیڈر مزاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں, ہندوؤں کے مندروں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. لوگ ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ تو شرک مشرک نہیں ہو, آپ مندروں میں بھی جا رہے ہو, آپ چرچوں میں بھی جا رہے ہو, آپ مزاروں پہ جا کے چادریں بھی چڑھا رہے ہو. تو کہتے ہیں بھائی ہم یہ مذہب کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں, ہم نے سب کو خوش رکھنا ہے. یہ سوچ تو غلط ہے, لیکن اس وقت ان کی حیثیت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں وہ کر رہے ہوتے, بلکہ وہ کسی اور جہت سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو حیثیت بعض دفعہ چینج ہو جاتی ہے کہ آپ ہیں تو کچھ اور لیکن کام دوسرا کر رہے ہیں, وہ کسی اور جہت سے کر رہے ہیں. تو زانی ہونے کی جہت سے اگر دیکھا جائے, بدکار ہونے کی جہت سے دیکھا جائے, تو بدکاری تو تقاضا کرتی ہے بدکار عورتوں میں ہی دلچسپی ہو, اور بدکار عورتوں کی طرف رغبت بھی صرف بدکار مردوں کو ہی ہو. لیکن بعض دفعہ بدکار آدمی کسی اور حیثیت سے, کسی اور جہت سے وہ پاک دامن عورت میں دلچسپی لے سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں گھر بساؤں, اور اس وقت اس کو بدکاری والا عنصر اس پہ حاوی نہیں ہوتا, اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. تو کسی اور حیثیت سے اگر کوئی جا رہا ہو تو بدکار عورت پاک دامن سے بھی نکاح کر لیتا ہے, اور بعض دفعہ نیک آدمی کسی فاحشہ عورت سے بھی نکاح کر لیتا ہے, تو وہ حیثیت چینج ہو جاتی ہے اس کی. لیکن اللہ نے بتا دیا ہمیں ان آیتوں میں کہ نارملی اصولی ضابطہ یہی ہے کہ بدکار لوگوں کو دلچسپی گندے لوگوں میں اور کافروں میں ہی ہوتی ہے, اور گندے لوگ اور کافر عورتوں کی طرف رغبت بھی کافروں کو ہی ہوتی ہے اور بدکار مردوں کو ہی ہوتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں بہرحال یہ بات پتہ چل گئی, بہت اہم بات, کہ ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں تول سکتے ہیں کہ ہم جب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس قسم کی عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ دینی گیٹ اپ تو ہوتا ہے ان کا, لیکن ان کو نکاح کے لیے ایک فاحشہ اور بے پردہ اور جو ہے وہ بری عورتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, جو نہ پراپر لباس پہنتی ہوں, نہ پردہ کرتی ہوں, کیونکہ ان کو عیاشی چاہیے. اس کا مطلب کہ یہ نکاح کے ذریعے گھر نہیں بسانا چاہتے, بس عیاشی برائے عیاشی ہے. اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک باپردہ عورت ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ مردوں میں دلچسپی نہیں لے گی, دائیں بائیں نہیں دیکھے گی, اولاد بھی دے گی آپ کو, بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گی, تو نکاح کی مصلحتیں اس عورت میں حاصل ہوں گی یا فاحشہ میں حاصل ہوں گی؟ یعنی اس کی میں ایک آسان مثال سمجھاؤں, بار بار میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, بہت دفعہ بیان کیا. ایک صاحب میرے پاس آئے, جی مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ڈاکٹر لڑکی چاہیے, ڈاکٹر لڑکی چاہیے, پیچھے پڑے ہوئے تھے نا, میرے اپنے بیٹے کے لیے مجھے بہو ڈاکٹر چاہیے. تو بہت سارے اچھے اچھے رشتے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مسترد کر دیے. بڑی اچھی اچھی گھریلو لڑکیاں ان کو لوگوں نے بتائیں کہ بھئی یہ ایجوکیٹڈ لڑکی ہے, گھرداری بھی اچھی ہے, کر لے گی, خاندان بھی اچھا ہے, نہیں جی مجھے ڈاکٹر چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کیا کلینک چلوانے کے لیے کر رہے ہیں یا علاج کے لیے کر رہے ہیں؟ تو علاج کے لیے کیا ڈاکٹروں کی کمی ہے؟ یعنی آپ یہ تو فیصلہ کریں کہ نکاح میں آپ کے پیش نظر کون سی مصلحت ہے. تو اگر واقعی یہ مصلحت ہے کہ جی آپ کو بیوی ایسی چاہیے یا بہو ایسی چاہیے کہ آپ نے اس سے لوگوں کا علاج معالجہ کروانا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کو گھر کے لیے چاہیے تاکہ اولاد ملے آپ کو, بچوں کی گھر میں رہ کے اچھی تربیت ہو, پھر یہ ڈاکٹر ہی کی پخ کیوں لگائی ہوئی ہے, ایک ہی چیز پہ سوئی آ کے اٹک کیوں گئی ہے؟ تو خیر ڈاکٹر کی مثال تو میں ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ نکاح کے پیش نظر مصلحتیں کیا ہیں, اس کو پہلے سامنے رکھا جاتا ہے. تو اب ہم بدکار عورت کا اور ایک پاک دامن عورت کا جب مقابلہ کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر گھر بھی چلا سکتی ہے, کلینک بھی چلا سکتی ہے, لیکن ایک بدکار عورت جو ہے وہ گھر نہیں چلا سکتی. مرد کو ہر وقت شک رہے گا کہ پتہ نہیں کتنوں کے اس سے تعلقات ہیں, یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے میرا بھی ہے یا کسی اور کا ہے. تو کیسے انسان اپنے بچوں سے محبت کرے گا جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میرا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو زانی اور بدکار لوگ ہیں جن کا مقصد گھر داری ہے ہی نہیں, ان کا تو بنیادی مقصد ہی بس عیاشی ہے. ان کو اس سے کیا غرض کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے, یا بچہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, انہیں تو ہوس پوری کرنی ہے بس. تو وہ گندی عورتیں ان کے لیے زیادہ ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں تو وہ پاک دامن عورت میں دلچسپی لیں گے. تو اب آپ خود سوچیں کہ پاک دامن اور
جو فاحشہ عورت ہے جب ان کو آپ کمپیئر کریں گے، یا غیر مسلم اور مسلم عورت ہے، قرآن مشرکہ کا بھی ذکر کر رہا ہے، ایک غیر مسلم اور مسلم عورت کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو کون زیادہ اچھا گھر بسا سکتی ہے؟ یقیناً مسلم عورت بسا سکتی ہے. آپ غیر مسلم سے نکاح کریں گے، اگر مشرکہ سے نکاح کریں گے تو اس کو سب سے پہلے یہ سمجھایا کیسے جائے گا کہ شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے. گھر میں جب کوئی سربراہ ہی نہ ہو تو گھر چلے گا کیسے؟ وہ نہیں مانے گی، اس کا مذہب رکاوٹ بنے گا یہاں پہ، وہ کہے گی میں نہیں مانتی. پھر آگے جب اولاد ہوگی، اگر آپ اسے کہیں بھئی اولاد ہمیں یعنی مجھے اولاد چاہیے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ میرا رائٹ ہے، مجھے نہیں چاہیے اولاد. تو آپ کیسے کریں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے بے اولادی میں زندگی گزر جائے، یا آپ کو زیادہ اولاد چاہیے، اس کو کم اولاد چاہیے. تو جو پاک دامن اور مسلمان عورت ہوگی وہ مذہب کی پابند ہوگی. اس نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے نکاح میں ترغیب دی ہے جو تمہیں کثرت سے اولاد دے، جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے آبرو کی حفاظت کرے، رشتہ داری جوڑے، شوہر کے خاندان کی خدمت کرے تاکہ رشتہ داری جڑے، تعلقات مضبوط ہوں. تو ایک مذہب کی پابند اور اللہ کو ماننے والی، اس کے رسول کو ماننے والی عورت وہ گھر بہت اچھے طریقے سے بسا سکتی ہے. اور اس کے بالکل 180 ڈگری پہ ہم جاتے ہیں تو جو فاحشہ عورت ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2 دن بھی گھر چلا سکے وہ. تو ایسے 2 آپشن آپ کے پاس آئیں گے. تو جو گھر بسانے والے لوگ ہیں، جو نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے تاکہ اولاد ہمارے لیے دنیا میں سہارا بنے، آخرت میں سہارا بنے، آبادی بڑھنے کا ذریعہ ہو تاکہ کمانے والے بازو پیدا ہوں اور ملک کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے وہ، اور محبتیں ملیں ہمیں ان سے، اور پھر ہماری وراثت کا کوئی والی وارث ہو، اور بیوی بھی چاہیے تاکہ ہم حرام سے بچیں، ہمیں ایک محبت کرنے والی عورت ملے. تو یہ ساری مصلحتیں ایک پاک دامن اور باحیا عورت میں میسر ہیں. تو اللہ نے بتا دیا، ایک مقابلہ کیا ہے کہ ایک طرف انتہائی نیک لوگ ہیں اور ایک طرف زانی اور شرابی قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو گندے لوگ ہیں ان کی رغبت ادھر ہوتی ہے اور جو پاک دامن لوگ ہیں ان کی رغبت ادھر ہوتی ہے. تو اب آپ کی رغبت کس طرف ہے؟ اگر آپ کو بھی فاحشہ عورت چاہیے، آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پردے والی لڑکی نہیں چاہیے، ان کو چاہیے کوئی بہت ہی کوئی فیشنیبل اور ایسا فیشن جو ناجائز فیشن ہے، اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا. عورتوں کا پردہ اتروا دیتے ہیں مرد بہت سارے، اپنی بیویوں کا پردہ اتروا دیتے ہیں. تو پھر بڑھاپے میں یہ لوگ روتے ہیں، کیونکہ جب عورت بے حیا ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ شوہر سے بھی محبت نہیں کرتی. وہ تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھر بسانے کا شوق ہی نہیں ہے. اور میجورٹی ہماری سوسائٹی میں دینداروں کی بھی ایسی ہو گئی ہے جن کو اولاد کا بھی شوق نہیں ہے. اس کا مطلب بھی یہ کہ آپ دیکھ لیں نا، ایک بچہ ہو جاتا ہے بس بیگم نسل روکو. اس کا مطلب یہ صرف عورت اور مرد کا جو ریلیشن ہے یہ ایک شہوت پوری کرنے کا ریلیشن رہ گیا بس. تو آج بھی میجورٹی جو شادی کرتی ہے نا، کوئی لڑکی پسند آ گئی تو بس اپنی شہوت پوری کرنی ہے اس سے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو یہ رہ گیا آج نکاح بھی. ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ نکاح کی یہی حیثیت آج رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ کو شریف لوگ پسند ہیں جو اولاد بھی چاہتے ہیں، پھر اس اولاد کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، اور پھر بیوی کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. پردے دار عورت ہوتی ہے، پھر مل کے گھر کی اچھی تربیت کرتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور جن کی یہ سوچ نہیں ہے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں. تو اب آپ کی کیا سوچ ہے؟ ہمیں اس کرائٹیریا، اس معیار پہ اپنے آپ کو رکھ کے اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے. میجورٹی تو ہماری ایسی ہے کہ جو چاہتی نہیں ہے کہ اولاد ہو، یعنی نکاح کی مصلحتیں حاصل ہوں. نکاح بھی ہو رہا ہے تو صرف عیاشی برائے عیاشی کے لیے ہو رہا ہے. نکاح کی مصلحتیں ان کے پیش نظر ہوتی نہیں ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میرے جو لوگ بیان سنتے ہیں نا، 2 شادیاں کرنی ہیں، 3 شادیاں کرنی ہیں، اور پھر آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جب نکاح کروں گا تو میں پابندی لگاؤں گا کہ مجھے اولاد نہ ہو میری. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو اولاد کا حصول تھا. آپ ایک عورت کو ہمیشہ کے لیے ماں بننے سے روک رہے ہو. اس عورت کا حشر کیا ہوگا بڑھاپے میں جا کے؟ تو اپنے مزے کی خاطر ایک عورت کو آپ اولاد سے محروم کر رہے ہو. وہ عورت بھی عام عورت نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی بنے گی. اپنی بیوی کو محروم کر رہے ہو بڑھاپے میں. لیکن کیا ان کو بس اپنے مزے چاہیے؟ یہ سوچتا ہے کہ میں تو مزے اڑا لوں گا نا، اولاد کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاؤں گا اور میں مر جاؤں گا، میرے بعد اس کا جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے. تو یہ بہت ہی بری سوچ ہے. قرآن کی اس آیت میں ان تمام قسم کی فکروں کی اور ان تمام قسم کی سوچوں کی نفی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اچھا آپ یہ بھی دیکھ لیں, آج یورپ کو دیکھ لیں, غیر مسلم دنیا کو اسی آیت پہ آپ رکھ کے دیکھیں. پورا یورپ, پورا امریکہ, پوری مغربی دنیا, ان کا یہی حال ہے. ان کو زنا چاہیے, نکاح نہیں چاہیے. نکاح کرتے ہیں 50-55 سال میں جا کے, جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب گرل فرینڈ جو ہے نا ہم سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گی اور اب ہمارا بڑھاپا آ رہا ہے تو چلو کسی کو بیوی بنا کے روکو. تو وہاں بھی نکاح کا مقصد نکاح نہیں ہوتا. وہاں بھی نکاح کا مقصد ہے کہ اب حرام دروازہ جو تھا, جو زنا والا دروازہ تھا, تو ویسے ہی بڑھاپے میں بند ہو رہا ہے, تو چلو اب کسی سے بیوی بنا کے اس سے شادی کر لو تاکہ کوئی تو ٹکے تمہارے پاس, کوئی تو بڑھاپے میں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھے. تو جس کلچر کی ہم صبح و شام تعریف کرتے ہیں نا کہ وہ اتنے اچھے, قرآن ان کی اس آیت میں کیسی برائی بیان کر رہا ہے کہ ان کی حرکتیں تو دیکھو تم. اور جس کلچر کو ہم اپنے کلچر کو اور اپنے لوگوں کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں, ان میں میجورٹی الحمدللہ نکاح کرنا چاہتی ہے, اور اگر نہیں چاہتی تو وہ بھی اسی برائی کی طرف جا رہی ہے. تو اس سے کمپیئر کیا اللہ نے کافر کو اور برے لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو, کہ اچھے لوگ نکاح میں رغبت رکھتے ہیں, پاک دامن عورتوں میں, اور ان سے نکاح کا مقصد گھر بسانا ہوتا ہے, اولاد ہوتی ہے, نکاح کے جو مصلحتیں وہ ہوتی ہیں. اور جو برے لوگ ہیں وہ صرف عورت سے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ کافر اور مشرک لوگ. تو جو مسلمان صرف اور صرف خواہشات کی خاطر عورت کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ مسلمان بھی اسی آیت میں داخل ہے. اور جو اس لیے بھاگتا ہے عورت کے پیچھے کہ بیوی بنا کے اس سے گھر بسائے گا, اپنی اولاد پیدا کرے گا اور ذمہ داریاں اٹھائے گا, تو وہ اللہ کی نظر میں اس راستے کو اختیار کر رہا ہے جو پیغمبروں کا راستہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ چیز حرام کر دی گئی ہے مومنین پر. کیا حرام کر دی گئی ہے؟ کہ کسی عورت سے زانی ہونے کی بیس پہ اس کی طرف رغبت کرنا, کہ صرف خواہش برائے خواہش ہو اور کوئی مقصد ہی نہ ہو, صرف زانیہ ہونے کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا, اس چیز کو اللہ نے مومنین پر حرام کر دیا, کیونکہ یہ کافروں کا شیوا ہے اور غیر مسلموں کا شعار ہے. یہ مسلمان, اسی طرح یہ بدکار لوگوں کا شعار ہے. پاک دامن لوگ اس طرح نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یرمون المحصنات. اچھا ویسے یعنی میں یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں. فقہی مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت زانی ہے تو کیا اس سے نکاح کرنا حرام ہے؟ تو خوب سمجھ لیں, بدکار عورت سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے, ناپسندیدہ ضرور ہے, لیکن اس بیس پہ نکاح کرنا کہ صرف خواہش پوری ہوگی, گھر بسانا مقصد نہ ہو, تو یہ عمل بہرحال ناجائز ہے جس کو قرآن نے ناجائز کہہ دیا, لیکن نکاح اس سے منعقد ہو جائے گا. اسی طرح کسی مرد کی بیوی اگر بدکار ہے تو اس کو طلاق دینا شرعاً واجب نہیں ہے, مستحب تو ہے کہ طلاق دے دی جائے اس کو, لیکن لازم نہیں ہے. اس حدیث میں یہ مفہوم بہت واضح ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ طلاق دینے میں مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو مجھے دوبارہ رشتہ نہیں ملے گا, یا اس کی طرف میری رغبت ہی نہیں ہوگی, تو میں کہیں زنا میں نہ پڑ جاؤں. تو یہاں جو مرد بدکار عورت کو طلاق نہیں دے رہا وہ کسی اچھی بیس پہ نہیں دے رہا کہ میں کہیں بدکار نہ بن جاؤں, کہ میرے نکاح میں ایک عورت بھی نہیں رہے گی تو میں کیا کروں گا. لیکن افضل شریعت میں یہی ہے کہ اگر آپ زنا سے بچ سکتے ہو تو آپ زانی عورت سے نکاح نہ کرو, اور اگر کر لیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ زانی ہے, بدکار ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہی, تو افضل یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے, کیونکہ اس سے نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوتیں, اولاد میں شک پیدا ہوتا ہے, 20 قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہی دیا ہے کہ کسی مرد کی بیوی اگر بدکار ہو تو افضل اسی چیز کو قرار دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, لیکن اس کو واجب نہیں قرار دیا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک چھوٹی مصیبت سے اجتناب کرتا ہے اور خود پھر اس سے بڑی مصیبت میں پڑ جاتا ہے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. اب چونکہ اللہ نے زانی مرد اور زانی عورتوں کی برائی بیان کی ہے اور کوڑے لگانے کا بھی حکم دیا, تو سوسائٹی میں اس بات کا بہت امکان تھا کہ لوگ جب کسی کو بدنام کرنے پر آئیں تو اس کو زانی کہنا شروع کر دیں, کیونکہ ان آیتوں سے پتہ چل گیا کہ زنا اسلامی سوسائٹی میں بہت ہی گندی اور بدترین چیز ہے جس پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں چوک میں لا کے, اور زانیوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو دلچسپی گندگی میں ہی ہوتی ہے. تو اب اس سے اسلامی سوسائٹی میں ایک ذہن بنا کہ بھائی زنا بہت ہی بری چیز ہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز بہت ہی بری سوسائٹی میں ہوتی ہے تو جب کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو اسی برائی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. جیسے کرپشن ایک بری چیز ہے, جھوٹ بولنا بری چیز ہے,
تو غیر مسلموں کے ہاں بھی یہ بری چیز ہے. تو جب انہوں نے کسی کو بدنام کرنا ہو تو بولتے ہیں کرپٹ ہیں, یہ جھوٹے ہیں. تو اسلام میں زنا بہت بری چیز ہے. تو اس بات کا امکان تھا کہ جب کسی کو کسی سے اپنی دشمنی نکالنی ہوگی نا تو وہ اس کو کہہ دے گا یہ بدکار ہے. عورت بھی یہ الزام لگا سکتی ہے, مرد بھی عورت پہ الزام لگا سکتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو, لیکن لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ واقعی بدکار ہو. تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کا بہت زیادہ چانس تھا. تو اس لیے قرآن مجید نے شرط یہ لگائی کہ اگلے رکوع میں یہ مضمون تفصیل سے آئے گا, ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں تمہید کے طور پہ, شرط یہ لگائی کہ جب بھی کوئی مرد یا کوئی عورت کسی پہ تہمت لگائے کہ یہ زانی ہے تو 4 گواہ پیش کرے. عام قاعدہ شریعت کا 2 گواہوں کا ہے. کسی بھی معاملے میں 2 گواہ پر عدالت فیصلہ کر دے گی, لیکن زنا کی جب تہمت لگے گی تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے, کیونکہ زنا کا معاملہ بہت سخت ہے. 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ نور کی تو حضرت عمر رجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اور جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ, وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ, اگر 4 گواہ نہیں لاتے تو میں تمہاری پشت پہ کوڑے لگاؤں گا. یعنی اس کو لعان کہا جاتا ہے, یعنی تمہاری پشت پہ میں حد جاری کروں گا, 80 کوڑے لگاؤں گا. جیسے کہ ان آیتوں میں آ رہا ہے, میں یہ پہلے دوبارہ ترجمہ کر دوں پھر یہ مضمون اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں, فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان کو 80 کوڑے مارو. اب یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو زانیہ کہا ہے تو تم اس آیت کی روشنی میں 4 گواہ لے کر آؤ. اگر نہیں لاتے نا تو الٹا تمہیں 80 کوڑے لگیں گے. تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس وقت گواہ کہاں سے لے کر آتا. خیر قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا, جو وحی نازل ہوئی جو سورہ نور کی جو اگلی آیتیں ہیں اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اپنی بیوی پہ تہمت لگاتے ہیں, تو بیوی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں. عام آدمی کے بارے میں حکم ہے, کیونکہ عام آدمی کا اس عورت سے کیا لینا دینا, کیوں تہمت لگا رہے ہو بھائی. اگر وہ زنا کر بھی رہی ہے تو تمہارے پاس جب گواہ نہیں ہے تو تم کیوں جا کے کورٹ میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگر کیونکہ مرد کو بہت شدید تکلیف ہوئی ہے نا اس عمل سے, مرد اگر اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے تو بچہ وہ کیسے اپنی طرف منسوب کرے گا, وہ اس کو پتہ ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے, اور 4 گواہ نہ لائے اور پھر اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرے تو ساری زندگی صبر کے گھونٹ پیے گا. اس کو پتہ ہے یہ بچہ میرا ہے نہیں اور میرے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. تو اسلام نے شوہر کو پھر اس سے مستثنیٰ کر دیا. اور یہ آیتیں نازل ہوئیں جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو وہ اگر 4 گواہ نہیں ہوں ان کے پاس, وہ خود ہی صرف گواہ ہوں, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو پھر وہ 4 قسمیں اٹھائیں گے. پہلے میں ان آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں پھر میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. وہ 4 قسمیں کیسے اٹھائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں, ان کو 80 کوڑے لگاؤ. یہاں پاک دامن کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عورت سے اگر ایک دفعہ زنا صادر ہو جائے تو پھر اگر اس پہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس پہ پھر حد قذف نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے سے بدکار ہے. اور کسی عورت پہ اگر زنا ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس پہ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ نے ذکر تو عورت کا کیا کہ مرد جب عورت پہ تہمت لگاتے ہیں, لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر عورت مرد پہ تہمت لگاتی ہے تو بھی یہی حکم ہے, عورت کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ مرد زانی نہ ہو. اگر پہلے سے وہ زنا کر چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے اس پہ زنا, تو پھر اگر اس پہ دوبارہ کوئی تہمت لگاتا ہے تو تہمت لگانا تو برا عمل ہے, اس پر حد یعنی اس پہ تعزیر بھی ہوگی, کوڑے بھی لگائے جائیں گے, مگر حد قذف جاری نہیں ہوگی اس عورت کے اوپر جس نے مرد پہ تہمت لگائی ہے. تو یعنی یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی پاک دامن پہ آپ تہمت لگائیں تو ہے حد قذف. ایک بات تو یہ. آگے اللہ تعالیٰ کا آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. یہ جو آیت ہے نا اگلی والی، اس کو میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں، پہلے اس آیت کو میں کمپلیٹ کر لوں. اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کی کبھی گواہی قبول بھی مت کرو. کیسے لوگوں کی گواہی؟ اب دیکھیں کسی نے کسی پہ زنا کی تہمت لگا دی نا اور 4 گواہ نہیں لا سکا، تو اللہ نے کہا کہ اس کے 2 سزائیں ہوں گی. پہلی سزا تو 80 کوڑے لگیں گے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ نے حکم دے دیا. آگے ارشاد ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی انہوں نے جن پہ زنا کی تہمت لگائی، تہمت تو اس لیے لگائی تھی تاکہ ثابت ہو جائے کہ سامنے والا فاسق ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اصل میں یہ خود فاسق ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کورٹ میں آ کے گواہی دے دی اور 4 گواہ پیش نہیں کیے، تو یہ تو سچا ہے، تو اللہ اس کو فاسق کیوں کہہ رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے نا بھئی جرم کو ثابت نہیں کر سکا یہ. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جرم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، آپ کورٹ میں کیس بھی کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا بھئی ثابت نہیں کیا تو کورٹ جو ہے وہ کیس کو خارج کر دیتی ہے. لیکن اس کو گنہگار تو نہیں کہا جائے گا نا، فاسق تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بول تو سچ ہی رہا ہے، اپنے خیال میں تو یہ جھوٹ نہیں بول رہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جب کسی کو کوئی شخص زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے. آپ پردہ نہیں ڈالتے بعض دفعہ تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں اس کو سزا ملے کھلے عام تاکہ اس برائی سے لوگ بچیں. تو یہ بات بھی معقول ہے بھئی آپ پردہ دری کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا مل جائے تاکہ لوگوں میں عبرت کا نشان بنے اور لوگ اس سے اجتناب کریں. تو ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ نے پردہ دری کر دی، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس گواہی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس 4 گواہ ہیں نہیں، سزا تو ملے گی نہیں، اس کو عدالت جو ہے وہ کیس کو خارج کرے گی. تو پھر آپ نے جا کے اس کا لوگوں میں بتا دیا کہ یہ زانی ہے، تو اب سوائے پردہ دری کے آپ کے پیش نظر اور کچھ بھی حکمت نہیں ہے. تو یہ ناجائز ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیوں کر رہے ہیں، آپ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. اور یہ جو حکمت ہے نا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے برا آدمی ہے، اس حکمت کو شریعت حکمت نہیں مانتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی برائی کر رہا ہو تو آپ اس پہ پردے ڈالیں، آپ اس کو چھپائیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو فاسق کہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ سامنے والے کو فاسق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سامنے والا ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا فاسق ہونا یقینی ثابت ہے. کتنی بڑی حکمت ہے. آج دیکھیں، آج ہم یعنی اس آیت میں ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو کسی کو برائی میں دیکھ کے اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں، اس کی برائی دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، اور لوگ اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں جس کو یہ برا کہہ رہے ہیں. اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا، حالانکہ سب سے پہلے تو اس کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو لوگوں کے جو ہے نا چھپے ہوئے ایپ تلاش کر کے دنیا کے سامنے ظاہر کرے. یوٹیوب کی دنیا میں دیکھ لیں، فیس بک کی دنیا میں دیکھ لیں کہ لوگ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی چپکے سے ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیتا ہے. اب جو ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں لوگ اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے، حالانکہ سب سے بڑا برا تو یہ ہے. اللہ کا انداز کیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں اصل میں. تو برائی کو پھیلانے والا، لوگوں کی پردہ دھری کرنے والا، لوگوں کی پرائیویسی میں گھس کے ان کے عیبوں کو چیک کرنے والا، اللہ کی نظر میں یہ زیادہ برا شخص ہے. تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. آج یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، خفیہ کیمرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں فلاں کیا کر رہا ہے، تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے، ہوٹلوں میں کیا کر رہا ہے، کمروں میں کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ کس کا کیسا ریلیشن ہے. موبائل چیک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ایس ایم ایس پڑھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ میں گھس کے دیکھا جا رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں تو بھائی اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، لوگوں کی پرائیویسی میں گھس رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم بڑے فاسق ہو. وہ تو فاسق ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن تمہارا فاسق ہونا 100% یقینی ہے. اس کی مثال ایسے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو آپ اس کو یہ کہا کریں کہ بھائی ہم نے خود اس کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ برا ہے یا نہیں، لیکن تو بہرحال برا آدمی ہے، کیونکہ تو غیبت کر کے ہماری نظر میں تیرا برا ہونا تو ثابت ہو گیا، غیبت کے جرم کا تو مرتکب ہو ہی رہا ہے. تو اس طرح سے برائی کو سوسائٹی میں
روکنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم بھی ان بری خبروں کو آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ ہاں کوئی ایسا برا ہے کہ اس کی برائی سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی چور ہے اور کسی کرپشن کر رہا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھر اس کے بارے میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ گناہ جن کا حقوق اللہ کے حقوق سے تعلق ہے، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ اسلام نے کافر کے بھی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، اس کی بھی غیبت شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی حق ہے یہ کہ کوئی اگر برا ہے تو اس کی برائی کو چھپایا جائے۔ اس آیت میں بہت اہم ترین سبق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، یعنی 4 گواہ نہیں لائے اور زنا کی تہمت لگائی اور پھر ان کو کوڑے بھی لگ گئے، پھر بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، تو وَأَصْلَحُوا، اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ اب آئندہ انہوں نے ایسے کام کرنے چھوڑ دیے کہ کسی کی پردہ دری کریں یا جھوٹ بولیں، کسی پہ زنا کی ناجائز تہمت لگائیں، یا یہ کہ خام خواہ میں پردہ دری کریں، کوئی برائی کر رہا ہے اس کی برائی کو دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا، اس عمل سے سچی توبہ کر لیں تو وہ فاسق نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو توبہ کرے گا تو کتنے ہی بڑا جرم کا مرتکب ہو، توبہ کرنے سے سب معاف ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کے بھی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شخص زنا کی تہمت لگاتا ہے کسی پر، 4 گواہ نہیں لے کر آتا، اس کو کوڑے بھی لگ گئے، اب اس نے توبہ بھی کر لی، تو امام شافعی کہتے ہیں قرآن نے جو یہ حکم دیا ہے نا کہ اب اس کی شہادت کبھی بھی قبول مت کرو، تو اب اس کی شہادت قبول ہوگی۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے وہ جو توبہ کر لیں وہ مستثنی ہے، تو اللہ کا تعلق ہے لا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا سے بھی اور ہم الفاسقون سے بھی، یعنی اب آیت کا مطلب امام شافعی کی نظر میں یہ ہوا کہ ان کی شہادت بھی قبول مت کرو، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، یعنی جو توبہ کر لیں ان کی شہادت قبول کر لو۔ اسی طرح اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں۔ اب وہ فاسق بھی نہیں ہے، جب فاسق بھی نہیں ہے تو شہادت بھی قبول ہوگی۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے اور بعض صحابہ کی بھی یہی رائے ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ الا الذین تابوا کا تعلق فاسقون کے ساتھ ہے، لا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ جو 4 گواہ نہ لا سکے اس کو کوڑے لگاؤ 80، تو جیسے 80 کوڑے توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یعنی اگر کسی نے کسی پہ زنا کی تہمت لگا دی اور کیس چلا عدالت میں اور ثابت ہو گیا کہ بھئی اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اب اگر یہ کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے بھئی 80 کوڑے تو لگیں گے آپ کو، کیونکہ جو جرم ہے نا اس کی دنیاوی سزائیں معاف نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اس کی سزا، جیسے ایک شخص چوری کرے اور 2 گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے اور کورٹ میں کیس چلا، عدالت نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اب یہ کہہ رہا ہے میں توبہ کر رہا ہوں، تو توبہ ٹھیک ہے آخرت میں مقبول ہوگی، آپ کو جرم معاف ہو جائے گا، لیکن دنیا کی سزا جاری ہوگی۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں دنیا کی بیان کی ہیں، جو شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگاتے اس کی 2 سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک سزا تو یہ 80 کوڑے مارو، دوسری سزا یہ آئندہ اس کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیا کی 2 سزائیں توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، جیسے پہلی معاف نہیں ہوتی دوسری بھی معاف نہیں ہوگی، تو توبہ کر لے ٹھیک ہے، فاسقون کی فہرست سے نکل جائے گا، وہ اللہ کی نظر میں وہ فاسق نہیں ہے، اس کو فاسق کہنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو برا بلا کہنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو حد تھی اس کا حصہ تھا یہ کہ 80 کوڑے بھی اور آئندہ کے لیے مردود الشہادہ بھی، کبھی بھی شہادت قبول نہیں ہوگی، تو یہ اس کی سزا کا حصہ ہے، یہ پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ دنیاوی حکم ہے، دنیاوی حکام میں توبہ اثر نہیں رکھتی ہے، چاہے کتنی بھی توبہ کر لیں آپ، جب دنیا میں جرم ہوتا ہے تو سزا ملتی ہے اس کی۔ تو امام حنیفہ کی رائے اور بعض صحابہ کی بھی یہی رائے ہے، تو امام حنیفہ نے اسی رائے کو فالو کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگائے گا، اب توبہ کرنے سے ہم الفاسقون کی فہرست سے تو وہ نکل جائے گا، کیونکہ امام صاحب کی نظر میں اس آیت کا مطلب اب کیا ہوا، الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی وہ فاسق نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا نا یہ فاسق لوگ ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ فاسق نہیں ہے۔ باقی لا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، ان کی شہادت بھی قبول نہیں کرنی، 80 کوڑے بھی لگنے، تو یہ جیسے 80 کوڑے والی سزا معاف نہیں ہو سکتی، تو ایسے ہی ہمیشہ کے لیے جو اس کی شہادت مردود ہو گئی ہے یہ بھی ایک سزا ہے، تو یہ بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو یہ ایک اختلاف ہے فقہا کا اس بارے میں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں، یعنی یہ تو عام حکم تو پچھلی آیت میں بیان کر دیا کہ بھئی کسی بھی عورت پہ تہمت لگاؤ گے 4 گواہ لاؤ گے، لیکن اب بیوی کا حکم اس سے الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے مگر ان کی اپنی جان، یعنی خود انہوں نے دیکھا ہے اور کوئی گواہ ان کے پاس نہیں ہے۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت 4 شہادتیں، یعنی شوہر بھی 4 قسمیں اٹھائے گا اور عورت بھی 4 قسمیں اٹھائے گی۔ تو پہلے مرد 4 قسمیں اٹھائے گا، وہ کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں۔ یہ لعان کا حکم ہے، حضرت عمر رجلانی کا واقعہ ہے اس میں، اور بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ اس کو پھر میں اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس 2 منٹ میں اس کو میں ادھورا چھوڑوں گا تو پھر اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ سے مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر آگے سے شروع کروں گا تو کنفیوژن باقی رہ جائے گی۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے اور اس میں بہت اہم حکمتیں ہیں، تو اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ سے شروع کروں گا سورہ نور کی آیت نمبر 6 پہلا رکوع اور 18ویں پارے کا 7واں رکوع۔ تو آیت نمبر 6 جو ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اس آیت سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا تفسیر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔